والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على ذی قدر ذی وقار سامعین، بڑی خوشی کا موقع ہے. شادی کے موقع پر درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے. یقیناً اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حدیث جس جگہ بیان ہوتی ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تمام تر برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خاص طور پر رانا ثناءاللہ بھائی رانا ثناءاللہ صاحب جن کی آج یہ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام تر رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. یقیناً آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ شادیوں کے موقعوں پر اللہ کی نافرمانی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری والے اعمال کیے جاتے ہیں. پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان اپنی خوشیوں کو بھی شریعت کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کی یہ خاص کاوش جو ہے اس کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. جتنے ناظرین سامعین ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنی تمام تر خوشیاں شریعت کے تابع منانے کی توفیق نصیب فرمائے. رات چونکہ بڑی شارٹ ہوتی ہے، گرمیوں کی راتیں ہیں اور ٹائم بھی کافی اوور ہو گیا، 11 بجنے والے ہیں. آپ کی نیند کا بھی مجھے احساس ہے. چند منٹ آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں.
اللہ حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اس حق پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، شادیوں کے موقع پر عموماً مکس لوگ ہوتے ہیں، ویسے جو بیانات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، ان میں تقریباً ایک نظریے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر چونکہ مختلف مہمان مدعو ہوتے ہیں، ان کو جو ہے انوائٹ کیا ہوتا ہے، لہٰذا ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک جو ہے ٹاپک پہ، ایک موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس معروضات کے پیش کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع بیان کرنا ہے یا فلاں بات بیان کرنی ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، محض یہی کچھ بتایا گیا مولانا عبد الرحمن صاحب کی طرف سے کہ شادی کا پروگرام ہے، بس آپ نے درس دینا ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ بھائیوں، ہماری زبانوں سے اور ہمارے کانوں سے ایک لفظ اکثر گزرا کرتا ہے، حیا۔ حیا، اچھا یہ بتائیں آپ اردو پسند کریں گے یا سرائکی؟ ہوں دو رہیں آ گئی ہیں، اب مکس کر دیں، بس محترم فرما رہے مکس کر دیں، ٹھیک ہے، یہ اچھی سلیکشن ہے۔ اچھا جی، حیا ایک ایسی چیز ہے، اگر میں اس کے بارے میں یوں کہوں کہ حیا ایسا لباس ہے کہ اگر جانور بھی حیا کا لباس پہن لے تو وہ بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ ہاں۔ اور حیا کی چادر انسان اتار کے پھینک دے تو حیا والوں کو اس سے بھی نفرت آنے لگتی ہے۔ حیا کے مختلف درجات اور مختلف لیولز ہیں۔ اللہ کی ذات کا بھی حیا، اللہ کے رسول کا بھی حیا، اور پھر جس سوسائٹی اور معاشرے میں بندہ رہ رہا ہوتا ہے، زندگی کے لیل و نہار گزار رہا ہوتا ہے، ان لیل و نہار کو گزارتے ہوئے معاشرے کے لوگوں سے بھی بندے کو حیا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ ذرا تھوڑا سا بولے، مجھے پتہ ہے آپ ذرا تھک گئے ہوں گے، لیٹ کافی ٹائم ہو گیا نا، 9:30 کی جماعت ہوئی اور 11 بج گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ بہرحال تھوڑا سا تعاون کریں، اتنا تو خیر ہے، یہ ڈسٹرب پہ کریں۔ توجہ فرمائیں جی، واہ سٹائل چینج ہو گیا، انہیں تبان چھوڑو بھلا ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ سپیکر ٹھیک ہونا چاہیے، ہوں تو ٹھیک ہے، اچھا بول گیا۔ ایون میں ایزی ہو گیا، پہلے میں جکڑا بیٹھا ہوں۔ جی توجہ فرمائیں جی، حیا اللہ کی ذات کا بھی ہوتا ہے، حیا رسول اللہ کا بھی ہوتا ہے، حیا انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس وقت تیرے اندر حیا باقی نہ رہے نا، پھر جو مرضی ہے کرتا رہے۔ حیا ہر غلط کام سے روکے گا، حیا ہر ناجائز بات سے روکے گا، حیا ہر غلط چیز سے کھانے سے روکے گا،
اگر حیا نہ ہونا پھر کوئی چیز غلط غلط نہیں رہتی، پھر کوئی چیز حرام حرام نہیں رہتی، پھر کوئی چیز گناہ گناہ نہیں رہتی، پھر کوئی چیز بھی انسان کرتا چلا جائے پھر اس کے منہ سے یہ جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تنقیداً نہیں کہہ رہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پھر منہ سے یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، مجھے کون روک سکتا ہے. یہ سنے نا جملے، ہاں، میرا جسم میری مرضی. پھر بندہ کہتا ہے میں شتر بے مہار ہوں، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں. لیکن یاد رکھیے گا بھائیو، جس بندے کے دل میں حیا ہوگا، جس بندے کے دل میں جو ہے شرم و حیا ہوگا، وہ بندہ ہر دور میں عزت پائے گا، ہر دور میں کامیاب ہوگا. حیا بہت بڑا زیور ہے. میں جو پہلے جملہ آپ کو عرض کر چکا ہوں، حیا ایسا لباس ہے، حیا ایسا زیور ہے، اگر جانور اوڑھ لے اور پہن لے تو جانور بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے، اور انسان اگر حیا والا زیور پھینک دے تو انسان سے بھی گھن اور نفرت آنا شروع ہو جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، پورے میں اوورال پوری امت کی بات کر رہا ہوں، اکثر ہمارے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی اور جس چیز کا فقدان ہے وہ حیا ہے. حیا نہیں ہے ہمارے اندر. حالانکہ انسان جب گناہ کرنے لگے تو اس وقت اس کے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے حیا کرنا چاہیے، تو یقیناً انسان گناہ سے باز آ جائے گا. لیکن وہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر، اللہ کا حیا ہم نہیں کرتے. ناراض نہ ہو، کڑوا موضوع ہے، لیکن میرے آنے کا کوئی فائدہ تو ہونا کم از کم. ہم گناہ سے نہیں رکتے، کیوں؟ ہمیں اللہ کی حیا نہیں ہے. رسول اللہ کی سنتوں کو روتا ہوا گھر سے نکال دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں کرتے. اور ہمیں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ کا حیا نہیں ہے. اور اسی طرح معاشرے میں آج دیکھیے گا، کرائمز، بڑے بڑے ایشوز، بڑے بڑے مسائل، بہت زیادہ پریشانیاں، بد امنی، بے اطمینانی، بے سکونی، یہ ساری چیزیں انسان کو اگر دیکھو، اس کی جان محفوظ نہیں ہے 100%، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کا مال محفوظ نہیں ہے. تمام تر جتنی بھی برائیاں اور جتنے بھی کرائم ہیں، ان سب کے پیچھے وہ ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے حیا. حیا نہیں ہے، یہ سارے مسائل ہیں. حیا ہے تو انسان تمام مسائل سے بچ کے ایک محفوظ اور کامیاب انسان بن جاتا ہے. میں آج کے دن کے حساب سے میں حیا کی بات یا حیا کا ٹاپک کیوں چھیڑ رہا ہوں کہ عموماً شادیوں پر بے حیائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. عموماً شادیوں پر حیا کو خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے. الحمدللہ آپ چونکہ آپ کی سلیکشن بڑی اچھی تھی، آپ نے قرآن و سنت کا پروگرام رکھ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اپنی خوشیاں کے اندر بھی حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں. الحمدللہ آپ نے یہ سٹیپ لیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپریشیٹ کروں اور آپ کو اس بات پر داد دوں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، آپ نے اتنا بڑا یہ جو ہے جگرا کر کے، اپنا جو ہے دل رکھ کے، آپ نے اتنی کوشش کر کے ایسے موقع پر قرآن و سنت کا جو پروگرام منعقد کیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. سب سے پہلے انسان کے دل میں اللہ کا حیا ہونا چاہیے. جب اللہ کا حیا ہوگا چور چوری نہیں کرے گا. جب اللہ کا حیا ہوگا عزت کا لٹیرا عزت نہیں لوٹے گا. جب اللہ کا حیا ہوگا انسان حرام کاموں سے اجتناب کرے گا. بھائیو یاد رکھیے گا، میرا اللہ قرآن میں انسانوں کو حیا دلاتے ہوئے کہ لوگوں سن لو، تم دنیا میں جس جگہ پر بھی ہو سنو، میں اللہ کا حیا کرو
اور کس انداز سے اللہ نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور ذرا قرآن کے اندر دیکھو جی۔ سورت کا نام سورت مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے جی، اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے 28ویں پارے کا، اور آیت نمبر 7۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ، اے میرے پاک پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ فرما کر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر علم تعلم، یعنی آپ نہیں جانتے اس بات کو، کیا بخوبی جانتے ہیں آپ، کون سی بات؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے تمام کی تمام چیزوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ علم تعلم علم ترا، پھر فرمایا میرے پیغمبر ساری چیزوں کو جاننے والا تیرا اللہ خدا اللہ ہے۔ سن میرے پیغمبر، ما یکونو، توجہ میری طرف فرمائے جی، ما یکونو من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، او لوگو تم میں سے جب بھی کوئی 3 بندے بیٹھ کر کوئی سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے دے کان دے اندر کوئی گل کر دیں چھپا کے، چوتھے بندے نو پتہ نہ لگ جائے، نال والے گوانڈیاں نو پتہ نہ لگ جائے، کسی اور نو پتہ نہ لگ جائے، 3 بندے بیٹھ کے کوئی مشورہ کر دیں، کوئی سرگوشی کر دیں، اللہ پاک فرماندہ ہے نو لوگو، او میرا پیغمبر ان لوگوں نو دسا دے، اللہ رابعہم، جس وقت تسا 3 بندے کوئی گفتگو تے مشورہ پہ کر دے ہوندے ہو، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے تو اڈے نال چوتھا اللہ موجود ہے۔ انج نہ سمجھیا کرو سانو کوئی نہیں ویکھ رہا، انج نہ سمجھیا کرو ساڈا پتہ کسے نو کوئی نہیں۔ فرمایا او بندیا جے تو 7 ہو وہ تا چوتھا تواڈے نال اللہ ہے، ولا خمسۃ، جے تو 5 ہو وہ تا چھٹا تواڈے نال اللہ ہے، ولا ادنا من ذالک، جے تو تھوڑے ہو تا بھی اللہ تواڈے نال ہے، یہ زیادہ ہو وہ تا بھی اللہ تواڈے نال ہے۔ او میرے بندو اینما کا وہو معہم، اینما کانو، تو سا جتھے بھی چلے ونجو اللہ تواڈے نال ہے۔ جس وقت اللہ دی موجودگی دا احساس ہوئے، بندے نو پتہ ہوئے کہ میرا اللہ میرے نال ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اس بات کا احساس اور ادراک ہو جائے، پھر انسان کبھی بھی اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے جس کا کھا رہا ہوں، جس کی نظر میرے اوپر ہے، جس کی جو میری ہر ادا کو کاپی کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کروں گا تو نمک حرامی اور بے حیائی ہوگی۔ اس لیے آج تمام تر ہماری خرابیاں اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا حیا نہیں ہے۔ اللہ کا حیا پیدا کر۔ اور جس طرح ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک اللہ کے بندے، اللہ کے ولی کے مریدین ہیں، مریدین آئے جناب بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، آپ سے ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، جناب آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ اللہ والے نے کہا کل جا کے میں آؤں گا تو پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگلا دن جب آیا توجہ کرنا ذرا، اللہ کے اس بندے اللہ کے ولی نے کیا کیا، کچھ کبوتر پکڑ کے لے آئے، ساتھ چھریاں اور چاقو بھی پکڑ کے لے آئے، اور جتنے بھی مریدین تھے جو کہہ رہے تھے ہم اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی نے کیا کیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پرندہ دے دیا، ساتھ ایک ایک چھری یا چاقو بھی دے دیا، اور فرمایا جاؤ میرے مریدو ایسی جگہ پر جاؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کر ان پرندوں کو ذبح کر کے لے آؤ۔ دورے صوفی صاحبان جو مریدین تھے، کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی بند کمرے میں، کوئی کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کوئی کسی جنگل میں، مختلف جگہوں پر وہ پھیل گئے اور پرندے اپنے ذبح کر کے لے آئے، سارے واپس آ گئے، پرندے اپنے ساتھ ذبح شدہ لے کے آ گئے۔ ایک صوفی صاحب ہے، ایک شخص انہی میں سے ہے، اس نے اپنا پرندہ ذبح نہیں کیا، پکڑا ہوا ہے، چھری بھی ہاتھ میں ہے اور سر نیچے گرا کے آ رہا ہے۔ جس وقت آیا اللہ کے نیک بندے کے پاس، اللہ کے نیک بندے نے کہا یار ان سارے انو جگہ مل گئی تھے، تینوں کوئی نہیں ملی۔ اس سے آکھا جناب تساں فرمایا آئی ایسی جگہ تے ذبح کر جتھے کوئی نہ پیا ویکھدا ہوئے، میں جیری جگہ تے بھی جاندا ہاں، تیرے بند کمرے دے اندر، جنگل دے اندر، ویرانے دے اندر، آبادی دے اندر، جتھے بھی میں جاندا ہاں تے چھری چلاون لگدا ہاں، اندروں ایمان مینوں ایمان آدائی۔ اور یار حضرت فرمایا آئی جتھے کوئی نہ ویکھے اتھے ذبح کر، میں تے جتھے بھی ذبح کرن لگدا ایمان آدائی اتھے تیرا اللہ تینوں ویکھ رہے ہیں۔ حضرت میں کوئی جگہ میں نہیں لبی ایسی جتھے میں اللہ تو چھپ سگیا ہوں، اللہ دی نظرہ تو میں چھپ کوئی نہیں سگیا۔ او ہر نولی دے مسلمانہ اج تو تے میں بھی اپنے دل دے اندر یہ جذبہ تے پیدا کرا، اللہ دی قسم حرام دے قریب کوئی نہ ویسا، اپنی بہناں دا حق کوئی نہ کھسا وراثت والا، اور یاد رکھو پڑوسی نو تنگ کوئی نہ کرسا، غیر اللہ دے دروازے تے جا کے سر کوئی نہ ٹکسا، محمد دی سنتاں دے مقابلے دے اندر بتانو ترویج کوئی نہ دیسا، جا کے غیر اللہ دے نام دیاں یارویاں تے فلاں فلاں انہاں دے حلوے تے روٹے کوئی نہ پیکھسا، وطا ساڑے دلیں دے اندر ہومنا یار مینوں کوئی نہ ویکھے، مرید نہ ویکھن، مقتدی نہ ویکھن، امام نہ ویکھے، ابا نہ ویکھے، اممہ نہ ویکھے، ساتھی نہ ویکھن، محلے دار نہ ویکھن، کوئی بھی نہ پیا ویکھ دا ہوئے، پر مینوں ویکھن والی ذات اللہ دی موجود ہے۔ اے جس وقت دل جذبہ پیدا ہو گیا، انسان دے دل سمجھو اللہ دا حیا پیدا ہو گیا۔ اور میرے نبی نے کہ فرمایا اذا لم تستحی، جس وقت حیا نہ ہوئے بندے دے اندر، اے بندے آج تیرے اندر حیا جس وقت مٹ جائے، فسنا ما شیطا، پت جی میں مرضی ہے کردارا، اللہ پاک دی حدہ توڑ دارا، اللہ دی نافرمانیاں کردارا، محمد دی سنتانو ذبح کردارا، پیغمبر کریم دے طریقیانو توڑ دارا، لوگاں دے حق مار دارا، کوئی چیز بھی تیرے واسطے رکاوٹ وات نہیں بن سکتی۔ اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے، توجہ نال گل سنو، اللہ دے نبی نے کہ فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، او لوگو حیا ایمان دا ایک بہت بڑا جز ہے، تیرے بندے دے کول حیا ونجے اور ایمان دا بہت بڑا حصہ نصیب ہو جاندے، جے بندے دے اندر حیا نہ ہوئے او بہت بڑے ایمان دے حصے تو محروم ہو جاندے۔ یہی اللہ دا حیا۔ ہن پیغمبر دا حیا دیکھ، میرے تو پہلے مولانا صاحب تو اس میں گرامی کیا جی، ہاں حضرت مولانا محمد بلال صاحب ایک تو ایک واقعہ سنیں دے پہن حدیث دا، حضرت حذیفہ بن یمان دا واقعہ سنا رہے ہیں تو ایران اور فارس دے اندر شاہی دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاندے ہویاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آتے چون نوالا تلے گرے ہے،
انج چاہ کے تے صاف کر کے کھامن لگے تے پیچھے غلام بیٹھا آئی. بات سمجھنا ذرا میری بات. پیچھے غلام بیٹھا آئی, غلام نے انہیں کیتا تے ذرا انہیں آرک ماری, متوجہ کرن دی کوشش کی تھی. حضرت انج نہ کرو, لوگ کیا آکسن, بادشاہ کیا آکسی, کافران دا وڈے رہ کے آکسی, یار مسلمانوں نو کھاون پیون دا نہیں ملدا, مسلمان تے بکھے نے تلو چاہ کے کھا لیندے نے. تے حضرت حذیفہ بن یمان کے فرماندے نے اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقا. او غلاما تو کے سمجھ دے انہا جاہلات بے وقوفان دے پچھے اپنی محمد دی سنت میں توڑ دے ماں, انج نہیں ہو سکدا. مینو محمد دی سنت دا حیائے, مینو محمد دی اکھ دا حیائے, محمد دے طریقے دا حیائے, محمد دی رسم دا حیائے, محمد دی سنت دا حیائے. میرا محمد انج کر کے کردہ ہوندہ ہے, جس نے والا تلے گر جائے انہوں صاف کر کے تے تناول فرما لیندے نے. یہ محمد دا طریقہ انج ہے. تم سن لے او غلاما, انہا جاہلان دے پچھے بے وقوفان دے پچھے اپنے محمد دی سنت نو میں چھوڑ نہیں سکدا. محمد دی سنت دا میں حیا کرنے. او مسلمانہ اج تو تے میں بھی یہ دل دے اندر جذبہ پیدا کران یار. اسا سمجھیں دیا یار داڑھی میں رکھی چاہتا لوگ اکثر مولوی آگے ہے جی, داڑھی میں رکھی تا میرا رشتہ کوئی نہ ہو سی, داڑھی میں رکھی تے معاشرے دے اندر دی ویلیو ہو جا مسا. اللہ دی قسم سن لے جو تو اگر اپنے دل دے اندر محمد دی سنت دا حیا جا پیدا کر, محمد دی سنت دا لحاظ جا کر, پیغمبر دے طریقے دا حیا جا پیدا کر, اللہ دی قسم یہ اللہ محمد نو اس تا دے من والے اور دے طریقے تے چلن والے بندے نو اس تا نال نواز دے گا. ایک صحابی ہے حضرت عمران دنائے, حیا دی گل کر رہے ہیں, توجہ کر. گھروں نکلن لگے سفر تے, جاندے وقت اپنی زوجہ تے بیوی نو آدھے خبردار میرے آندے آتا کہ تم اپنے گھر چو باہر نہیں جا سکتی. آکھ سکتے ہیں نا خامد مٹھا مٹھا کریں دے ہو, آکھ سکتے ہو, اے بے نا آدھا پہ تساں آکھ سکتے ہو, میں آدھا پہ خامد آکھ سکتے ہے. او یار ادھے تا آکھو چاہ, تساں نہ آکھو یا آکھو تمہاری مرضی ہے. خامد آکھ سکتے ہے نا, ہاں پابندی لا سکتے ہے خامد. اچھا صحابی نے آکھے میرے آندیاں تک تو گھروں باہر نکل نہیں سکتی. خیر چلے گئے سفر تے, نہ تا کوئی ذرائع ابلاغ, نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن, نہ کوئی اور کوئی ذرائع تے سورسز ان جن دے نال بندہ رابطہ کر سکے تے کال چا کرے یا میسج چا کرے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پرانا دور ہے. خیر چلے گئے صحابی, ایک لا کے پابندی لا کے پچھے آ کے اطلاع ملی, او جیری عورت گھر دے اندر رہی انہوں آ کے پیغام ملے یار تیرا ابا بڑا شدید بیمار ہے, تیرا والد بڑا شدید بیمار ہے, تے اپنے والد دا حال تا جا کے پوچھ لے. اس نے سوچیا ہے کہ میرے خامند نے مینوں پابندی لائی ہوئی ہے تے میں خامند دا حیا کرنا ہے. اچھا چلو انج کر دیاں, آمنہ دے لال بولو صلی اللہ ہو. یار تساں ناراض تو نہ بیٹھے ہیں, میں گلاں چنگیاں کریں دا پیاں, چاہے تو انہوں کڑویاں ہی لگ رہے ہیں چنگیاں وارا. اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت موجود بیٹھے ہیں. اس نے سوچے ہے کہ جی چلو میرا خامن تا کوئی نہیں, تے اللہ دے نبی جو زندہ سلامت تشریف فرمائیں, چلو انہاں کو اجازت لے لاواں تے ہو سکتا ہے میں اللہ دے نبی چا اجازت دیتی تاوت میرے خامن دی بھی اجازت شمار ہونی ہے. خیر اس نے بندہ بھیجے ہے, جا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پوچھ کے آؤ کہ جناب انہیں میرا خامن پابندی لاگے ہے, دوسری طرف میرا والد بڑا شدید بیمار ہے, تو سا شفقت فرماؤ تے مینو اجازت تا دیو. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جا کے اس عورت نو دس دیو, آ مائی جس
جسنو اللہ اپنا خاوند پابندی لگ لا دے وے تے منع کر دے وے خاوند دیا منع کردہ چیزاں دے میں محمد بھی اجازتہ دے نہیں سکدا تو سندے سنجے کرے نے ناراض نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا بیٹی بیاہ کی دیتی ہے بہن دی شادی کر کے دیتی ہے وقت بھی تو دا مالک تے وارث بن کے بیٹھا ہوں میں خامد نو پتہ نہیں اے جا کے ہے تیرے خامد میری گل نہیں منی چل میں تینوں اپنے گھر لے جاؤں بھائی اپنی بہن نو نال موڑے نال لے کے گھر رسا کے لے آیا ہے باپ اپنی بیٹی نو لے آیا ہے او حیا کرو مسلمانہ یاد رکھ جس وقت تو شادی کر کے اپنی بچی نو یا بہن نو ٹکانے لا دیتا ہے انہوں تو دا وارث نہیں تو دا مالک نہیں تیرا اختیار اس تے نہیں چل سکدا او جو تے او دا اختیار چلے گا جس دے نکاح دے اندر وہ موجود ہے اس واسطے یاد رکھو اللہ دے نبی نے کہ فرمایا او جس نو خامد منع کر ونجے میں محمد بھی اجازتا تو تل پلے پوئیے سمجھ آئیے اللہ عمل دی توفیق دے وے اللہ شاءاللہ وہ نوبت لاوے ہی نہیں جی ایسا مسئلہ خدا نہ خاصہ آ جائے تو سن لو انہاں دھیاں تے بہناں دے وارث تسا نہیں خامد وارث ہے او دی اجازت آگے سن ذرا اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک پیغام دے دیتا اسے بندے نو جرا آیا پچھا واپس چلا گیا جنابہ اجازت کوئی نہیں ملی چپ کر کے بیٹھ گئی بیٹی یہ کنگے باپ واسطے کوئی نہ روئی ہو سی یہ بھلا ہو سکتا ہے روئی ہونی ہے دعائیاں کیتیاں ہونی ہیں نوافل بھی امید ہے پڑے ہونے اللہ کول منگے ہونے اللہ میرے ابے نو صحت عطا فرما میرے ابے نو صحت عطا فرما تے شفا عطا فرما خیر پھر آ کے ایک دوسرے دن اطلاع ملی کہ جنابہ تیرا ابا زندگی موت دی کشمکش دے اندر سکرات الموت شروع ہو گئے نے آ جاتے آ کے زندہ ایک دفعہ چہرہ تا ویکھ لے پھر او دے دل کے جذبات پیا تے جوش آیا پھر بندہ بھیجیا یا رسول اللہ میرا خامن تا پتہ نہیں کدوں واپس آسی ہن تا مجبوری ہے میرے ابے دے آخری ساں نے مہربانی فرماؤ اجازت دے دیو اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی نہ بی بی میں محمد تینو اجازت نہیں دے سکدا تیرا خامن تینو روک گئے او دیاں لائیوں یا پابندیاں میں محمد بھی نہیں توڑ سکدا خیر چپ کر کے واپس آ گیا دسیا اجازتہ کوئی نہیں ملیا والد فوت ہو گیا توجہ او مسلمانوں ساڑھے آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو ونجے فلانا دور دا رشتہ دار ہے اس منہ ویکھنے جی انتظار کرو 4 گھنٹے تک کریں دے نا لوگ سگی بیٹی قریب بیٹھی ہوئی ہے پر ابا فوت ہو گیا ہے اس نو پتہ چلے ہے اس تیسری دفعہ پیغام بھیجا ہے یا رسول اللہ ہن تے ابا جی فوت ہو گئے نے مہربانی فرماؤ ہن تے مینوں اجازت دے دیو آخری دیدار تا کر لواں اللہ دے نبی نے فرمایا ہے میں مجبور ہاں میں نہیں کر سکدا تیرا خامد تینوں منع کر گیا ہے او بندے آ کے دسے ہے خیر اے عورت کنگے نہ روئی ہو سی ابے دی جدائی ہمیشہ دی آ گئی ہے دھیاں تے بیٹیاں دے دل انہی نرم ہوندے نے خیر انہی وقت گزر گیا ابا جی نو کفن دفن غسل سارا کم ہو گیا جنازہ پڑیا گیا دفن ہو گیا اس تو بعد جس وقت دفن آ کے واپس آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک بندے نو سڑے ہے فرمایا جا اس عورت دے دروازے تے جا کے چلا جا اس نو پیغام دے پہلے 3 دفعہ اس قاصد بھیجے آئی تے میں انہوں جواب دیندہ رہا ہن میں محمد قاصد بھیج رہا جا کے اس عورت نو دسا دے او جرا تے اپنے خاوندہ اور محمد دا لحاظ تے حیا چکیتا ہے اس تیرے عمل دی برکت نال اللہ پاک نے تیرے ابے دے سارے گناہ معاف کر دیتے مسلمانہ حیا بڑی نعمت ہے حیا بڑی نعمت ہے اذا لم تستعی فسنا ما شیطا یہ حیا نہ ہوئے تے بندہ جو مرضی ہے کر دے رہے
آج کوئی عورت انہیں کرے سی خاون پابندی لے ہے تو بڑا آیا ہے پابندیاں میرا ابا جی بیمار ہے آج کل تو بیماری تو بات دور دی گل ہے جی میں نو ابے دی کال آئی ہے انہاں کہ چکر لا بھائی تو بڑا ہے پابندیاں لاؤنا چل چپ کر کے برکہ چھکیا تے گئی کریں دیا نا آج اللہ پاک محفوظ فرمائے اچھا اللہ دا حیا اللہ دے نبی دا حیا اللہ دے نبی دا حیا جے بندے دے دل دے اندر آونجے اللہ دی قسم ہے حیا والا کم اتنا اچھا کم ہے اتنا اعلیٰ کم ہے حیا والا جے بندہ اختیار چا کرے اللہ دی قسم اللہ دنیا تے بھی عزتاں دے دیندہ ہے آخرت دے اندر بھی عزتاں مل جاندیاں نے توجہ کر ذرا ایک بندے دا واقعہ آندہ ہے حدیث مبارکہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ کفل نائے اور دا واقعہ بیان کر دے ہویا تے سنا دے ہویا فرمایا کفل نا دا بندہ آئی بڑا امیر کبیر آدمی بڑا مالدار آدمی آئی بڑا مال و دولت بڑا چہل پہل پیسے دیو دے کول آئی او دی قریبی رشتہ دار آئی توجہ کر مسلمانہ او دی قریبی رشتہ دار آئی اس قریبی رشتہ دار عورت بڑا حسن و جمال والی آئی آخر کار او دے بچے بھی آن تہائی بڑی غریب الحال نوبت آ گئی فاقیاں دی نوبت آ گئی بچے پوری رات روندے رہے نہ دن نو ملیا تے نہ رات نو ملیا کھاون پیون دا او عورت بڑی بے قرار ہوئی بے چین ہو کے آ کے اس اپنے رشتہ دار کفل دا دروازہ کھڑکا کے دیئے او کفلا مہربانی کر اللہ نے تینوں بڑا عطا کیتا ہویا ہے اور تو مہربانی کر کچھ تھوڑا میرے نال تعاون کر تاکہ میرا نظام چل جائے میرے بچیاں دے پیٹ دے اندر دو نوالے چلے جان اللہ او ذرا اللہ دا قرآن کی یاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنہر اے میرا محمد الرسول اللہ جیت کوئی سوالی سوال کرنا آوے انہوں دھتکاریا نہ کر جے پلے کچھ ہوئے تا دے دیتا کرو جے نہ ہوئے تا اچھی الفاظ نہ رخصت کر دیتا کرو دھتکارا نہ کرو دھکے نہ دیتے کرو انج نہ آکھیا کرو یا تو تا چٹ بہترین جوان مزدوری محنت کیوں نہیں کردہ تو تا چکری رننے تو کم کیوں نہیں کردی انج کر کے امتانے نہ ماریا کرو اللہ نے فرمایا فلا تنہر فلا تنہر فلا تنہر نہ دھکے دیتے کرو غریبانوں سوالیانوں دھکے نہ دیتے کرو دے ہوئے کچھ تا دے دیو نہیں ہے تا اچھے الفاظہ کو اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تینوں اپنے خزانے چو دے وے اللہ تینوں برکتہ نال نوازے اس قسم دے الفاظ نال انہوں روانہ کر دیتا کرو خیر اے عورت آئی دیا گیا دیو کفلا مہربانی کر میری مجبوری ہے میرے بچے فاقہ دے نوبت آ گئی ہے کھادا پیتا کچھ نہیں بچیاں نے پوری رات بلک دیاں گزر گئی ہے مہربانی کر میرے نال تعاون کر کفل نے آکھے ہے تیرا تعاون میں کرن واسطے تیار لیکن شرط ہے تو میری نجائز خواہش پوری کر حیا والی عورتیں موضوع یاد ہے نا حیا والی عورتیں اے گل سن کے حیا دا پہ کر روانہ ہو گئی روندی ہوئی بچیاں دے نال وقت پوری رات روندیاں گزر گئی ہے کچھ پیٹ دے اندر جاوے تا جا کے سکون آوے پوری رات او مسلمانوں شادیاں تے ہوٹلیں تے فضولیات تے ہزاروں روپے لگ جاندے نے لکھاں لگ جاندے نے کہ نہیں اپنے معاشرے دے اندر بھی نظر دورائی کر اور تواڈے پڑوس دے اندر رامن والا ہو سکدے تیرے دسترخوان تے 3-4 قسم دے کھانے ہوون تے او تیرے پڑوسی نے 3-4 دنوں تو کچھ نہ کھادا ہوئے نظر دوڑایا کرو توڑے سو حال حوال ہن سونا علاقے دا معاشرے دا تاں اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا او میری گھر والی او کھانا پکاندے وقت سالن پکاندے وقت تھوڑا جیا پانی زیادہ سٹ دیتا کرو پلیٹ دو ود جاوے
تاکہ پڑوسیاں دے گھر بھی پہنچ جائے۔ میرا پیغمبر کیا انداز اختیار کر کے سمجھا رہا ہے لوگوں کو۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ خیال رکھو گے نا اپنے معاشرے میں؟ یہ تو انہوں میں نہیں آتا جو مینو آ کے چندے دے ہو، میری جیب بھرو تے ویلا سٹو، کم اسی پسند نہیں کر دے، صرف منتے ہو مسلمانہ اپنے خاندان چ ویکھیا کر، اپنے محلے چ ویکھیا کر، اپنی سوسائٹی دی معاشرے دے اندر نظر دوڑائی کر، کیڑا بندہ حقدار ہے۔ سفید پوش بندے کئی ایسے ہوندے نے جنہ دے کول کھاون پیون دا نہیں ہوندا، پر اپنی سفید پوشی دا لحاظ رکھ کے وہ بکھیاں راتاں تک گزار دیندے پر ہاتھ کسے دے اگے نہیں پھیلاندے۔ خیر دوسرا دن پھر آ گئے، کفلا مہربانی کر، اسے کہ میں دین واسطے تیار ہاں پر میری ڈیمانڈ پوری کر۔ اللہ، یہ حدیث شریف دا مفہوم بیان کر رہے ہوں۔ فرمایا عورت واپس چلی گئی، تیسرا دن اتنی مجبور ہو گئی، آخر کار کفلے کو لا کے انہوں آکھے مہربانی کرتا ان کا، اسے آکھے میرا مطالبہ پورا کر۔ کتنا دل سخت ہویا کھڑا ہی اس ٹائم ہوتا ہے۔ مجبوری، غریب دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھاونا۔ اللہ اس وقت تو محفوظ فرمائے۔ ویسے بھی غربت قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا دعاواں وچوں ایک دعا اے بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ فقر اور غربت تو مینوں محفوظ فرما۔ یہ دعا منگی کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا اوکر اس سے پہلے مولانا تمہارے نال ہی بول دی کہ میرے نال بھیڑے ہوئے۔ اچھا بھائی چلو چپ کر کے توجہ نال سن دے۔ اچھا یہ دسو بھی تھکتا نہ ہو گئے ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گئے۔ 20 منٹ آندھن گھنٹہ پورا کرنا ہے، رانا صاحب فرما رہا گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ توجہ جی، تیسرے دن بتائیے تے آ کے آدھیے مہربانی کر، اس آکے میری اوئی شرط ہے، مجبور ہو کے ایگری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ اے نوبت کا اتنان ہے بھائیو، یاد رکھو غربت جس گھر کا منہ کرتی ہے نا اس کی تباہیاں پھیر دیتی ہے۔ چل ایک گل ہو رہی دسی جاما یاد آ گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر، یار بولو خدا دا واسطے بولو یار، صلی اللہ، اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے، روٹی دا ٹکڑا پہ ہویا ہی تلے، چھوٹا جا ٹکڑا پہ ہوندے نا ٹکڑے روٹی دے، روٹی دا ٹکڑا تلے پہ ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر نے روٹی والا ٹکڑا اٹھا کے فرمایا، او عائشہ اے دی قدر کی کر۔ توجہ سب کے لیے بڑی زبردست حدیث ہے، توجہ سے سنو، اپنے گھروں میں یہ بات لانچ کرو، نافذ کرو آج سے جا کے۔ عائشہ اس روٹی دے ٹکڑے دی قدر کی کر، رزق جس وقت رس ونجے وقت ولدہ نہیں ہوندا۔ سمجھ آئی نے؟ ہاں، شریعت کا طریقہ ہے دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ تاکہ ٹکڑے نیچے نہ گریں اور غربت اور فقر نہ آئے۔ سمجھ آتی بھئی ہے نا؟ ہاں خیر، مجبور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہ کیتا اپنی خواہش پوری کرنے واسطے 100% تل گیا۔ میں مبہم الفاظ میں بات کر رہا ہوں، حدیث میں بڑی تفصیل ہے، مختصر، بالکل تل گیا۔ اور جس وقت بالکل عین قریب پہنچا، عورت دی چیخ نکلی، توجہ، عورت دی چیخ نکلی، عورت دی چیخ نکلی ہے تے کفل پیچھے ہٹ گیا ہے، تے آدھے میں تینوں کوئی پکڑ کے لے آیا، میں تینوں زبردستی لے آیا، تو روندی کیوں ہے؟ اس عورت نے آکھے ہے، رو میں اس واسطے رہی ہوں کہ میں آج
اتنی مجبور ہو گئی غربت دی وجہ تو کہ میں اج ایک غلط کم پہ کر دیاں تے اللہ جا میرے کول پوچھے ایڈی تینو جان پیاری آئی کہ تے جان دی خاطر عزت دا سودا چا کیتا ہے، میں اللہ نو کے جواب دے سا، میں اللہ نو کے جواب دے سا۔ اور کہیں دی اج پہلا موقع ہے اللہ دی نافرمانی پئی کر دی، مینو ڈر ہے میرا اللہ میرے کول پوچھ لوے تا میرے کول کے جواب ہونے۔ بس اس عورت دے دل دے اندر اللہ دا حیا آیا، اللہ دے حیا والا خیال آیا، ایدہ اتنا اثر آئی، کفل فوراں پیچھے ہٹ گیا، کپڑے پا کے انہوں پیسے دے کے روانہ کر دیتا، جاؤ بی بی تیری عزت محفوظ ہے، روانہ کر دیتا۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے پیچھے کے ہویا، اس سے رات دے اندر کفل دا وقت پورا ہو گیا، کفل دا وقت پورا ہو گیا۔ صبح سارے لوگ اٹھے پر کفل کوئی نہ اٹھیا، لوگاں ویکھے جی چودھری صاحب نہیں اٹھا، علاقے دا وڈیرا رانا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ایک کیوں نہیں اٹھا؟ جا کے ویکھے آنے اللہ دی نبی نے فرمایا اس وقت اللہ دا نظام آئی جیرا بندہ بھی مر ونجیا او دے دروازے دوتے صبح لکھایا ہوندائی اے بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ خیر لوگوں نو پتا چلے ہے جی کفل فوت ہو گیا ہے، کفل نو جا کے غسل کفن دفن کیتا، اس تو بعد او دے دروازے تے جا کے دیکھا تا لکھا ہویا ان اللہ غفر الکفلہ، او لوگو اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اس موقع تے جا کے بھی اللہ دا حیا کر کے گناہ تو رک گئے، اللہ نے سارے گناہ ماتے پانی پھیر دیتے ہیں۔ وہ کچھ سمجھ آن دی پئی ہے تو انہوں میں آکھے ہے حیا بڑی نعمت ہے، اگر حیا نہ ہوئے انسان جانوراں تو بھی بدتر ہے، اور اگر حیا موجود ہو تو دنیا کی عظیم ترین انسان ہستی بن جاتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ دے پاک پیغمبر سارے آنکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ہن دیکھ جس بندے دے اندر حیا اعلیٰ درجے دا ہوئے اس دا مقام کتنا اچھا بن دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ دا کمرہ تے حجرہ بیٹھے ہوئے نے تے سلوار آپ دی انہیں پنڈلی تو ہٹی ہوئی ہے، تو انہوں پتہ ہے نا گوڑا تو چاہ کے تے ناف تک اے جگہ مرد دا حرم ہے، مرد دا سطر ہے، پتہ ہے تو انہوں پتہ ہے نا؟ بولو ہاں، اس دا ظاہر کرنا حرام ہے، پتہ ہے نا تو انہوں؟ ہاں، چاہے تساں نہا رہے ہو کھلی جگہ تے، چاہے تساں کوئی گیم پہ کر دے ہو فٹ بال وغیرہ، اے یاد رکھو اے دا ظاہر کرنا بھی حرام ہے تے غیر دا دوسرے دا اے پوائنٹ اور اے مقام دا کوئی حصہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ ریسلنگ تو نہ دے دیو سو نا، اے ہون تساں چوب بہو خیر ہے، حق بندہ ہے، ریسلنگ تو نہ دے دیو سو، ہاں دیکھنا حرام اس وجہ سے ہے۔ اللہ آسانو حیا نصیب فرمائے۔ اچھا اللہ دے نبی دی پنڈلی مبارک تو کپڑا انج تھوڑا جا اٹھتے ہوئے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے، دروازہ کھڑک ہے، من دقل باب، کون دروازہ کھڑکانے والا؟ انا ابا بکر، میں ابو بکر صدیقہ، تعال آجا، اجازت ہے۔ اللہ دے نبی دے کول آ گئے، گل بات کیتی تے چلے گئے، یعنی گل بات مقصود ہے، او کرن تو بعد روانہ ہو گئے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکے، اللہ دے نبی نے فرمایا ماں دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ انا عمر، میں عمر بن خطاب۔ اللہ دے نبی نے اجازت دیتی تے اندر آ گئے، انہاں بھی اپنی مقصودی گل کی تھی تے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری،
دروازہ کھٹکے ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا من دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ انا عثمان، یا رسول اللہ میں عثمان بن عفان۔ اللہ دے نبی پہلے بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق ہے تو یہ ٹیک آپ نے لائی ہوئی ہے، حدیث دے الفاظ ہیں، مفہوم حدیث ہے، تے کپڑا انج پنڈلی تو ہٹو ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق ہے، گل بات کی تھی، روانہ ہو گئے، اللہ دے نبی اسی حیات دے اندر بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر ہے، آپ اسی حیات دے اندر بیٹھے رہے، حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکایا نا، اللہ دے پاک پیغمبر فوراً سدھے ہو کے انج بیٹھے، عثمان نو اجازت دیتی، آؤ جی، عثمان بن عفان نے گل کی تھی تے روانہ ہو گئے۔ جس وقت روانہ ہو گئے، امی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں پردے دے اندر، انہوں نے پوچھے یا رسول اللہ میرا ابا ہے، تسا اپنی سہایت دے اندر بیٹھے رہے ہو، تسا کپڑا بھی نہیں سدھا کیتا، ٹیک بھی نہیں چھوڑی، میرا دوسرا عمر بن خطاب آیا ہے تے انہیں بیٹھے رہے ہو، تسا ٹیک بھی نہیں سدھی کیتی اور تسا کپڑا بھی صحیح نہیں کیتا، تے عثمان آمن لگے تے تسا پہلے سدھے ہو کے بالکل الرٹ بیٹھ گئے ہو، کپڑا بھی تسا جوڑ لے، یا رسول اللہ مینوں وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عائشہ عثمان بن عفان او بندے اس زمین تے ودا ٹردا ہوندا ہے، آسماناں تے فرشتے اس تو حیا ودے کر دے ہوندے۔ میں ایک روایت پڑھے آئی، اس کی جو ہے میں توثیق تو نہیں کر سکتا، بھائی عثمان بن عفان او حیا والا بندہ ہے، توجہ سے میں پڑھا ہے، میں کوئی 100% کنفرم نہیں کہہ رہا، لیکن باتوں میں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا عثمان او بندہ ہے جس نے پوری زندگی اپنی شرمگاہ نو بھی نہیں ویکھیا۔ اللہ سمجھ آئی گل دی؟ چلدا زمین تے فرشتے حیا آسمانہ تے ودے کر دینے۔ اس واسطے بھائیو ساڑے دل دے اندر اگر اللہ دا حیا ہو سی، ساڑے معاشرے دے اندر، ساڑی زندگی دے اندر، ساڑے گھر دے اندر، اللہ پاک جس وقت حیا دا پودا لگا دے گا، اسا حیا اللہ دا کیتا، یقین کرو ساڑی زندگیاں دے اندر سکون آ جائے گا۔ رسول اللہ دا حیا کیتا، ساری زندگیاں تے خوشیاں تے غمیاں دے اندر بھی سکون آ جائے گا۔ اسی طرح اپنے گھر دے اندر بھی اسا اگر حیا دا لحاظ رکھا تو یاد رکھو ساری زندگیاں دے اندر سکون آ جائے گا۔ اور جا کر علماء سے پوچھئے گا، قرآن مجید نے ایک دوسرے دے گھر دے اندر داخل ہومن واسطے بھی اللہ دے قرآن نے قانون بیان کر دیتا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک بارو کھڑے ہو کے گھر والا کو اجازت نہ لے لو اس وقت تک تساں سکے بھرا دے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ گل سمجھ آئیے؟ میں کر کی گل تو نہیں کیتی جا، ہاں یہ تو جی میرے بھرا دا گھر ہے، جی میری بہن دا گھر ہے، کئی تو وقت ایو جائے گا ہوندے ناراض نہیں ہونا، میں بہو کڑوی گل پہ کریں دا، ٹھیک ہے؟ ہر نولی تے میں میرے خیال پہلی دفعہ اتھے آیا نا، اس مسجد پہلی دفعہ، سارے کئی لوگ ہوندے نو پتہ کیا دیں، او جی میرا فلانے نال اتنا گہرا تعلق ہے جو پردہ ہی کو نہیں۔ سنا نے کہ نہیں یہ جملہ؟ وہ کہا میرا اتے اتنا گہرا تعلق ہے، سادہ پردہ ہی کوئی نہیں۔ فرشتہ دل لکھ دی لعنت ہے، اللہ تینوں آکھے ہے پردہ کر، غیر محارم سے پردہ ہے، تو حد میرا ایڈا تعلق ہے جو پردہ ہی کوئی نہیں، اللہ دی حداں توڑ کے تے تو بے حیا بنا کھڑے تے تو آکھے میں بڑا پکا مسلمان ہوں۔ اللہ دا قرآن ہے لا تدخلوا بیوتا، کہہ دے گھر بھی نہیں جانا۔ ایک صحابی آیا، بات سن تیری عقل ٹھکانے آ جائے، لگدا ہے ہن تو ہوٹ پائے ہو، ہاں انہوں لگدا پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا، اللہ دے نبی نے فرمایا نا، اللہ دے قرآن دی تفسیر کی تھی، فرمایا گھر دے اندر کسے دے گھر دے اندر داخل نہ ہو، اپنے گھر دے اندر۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری اماں میرے ساتھ رہتی ہے،
کیا جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں، کیا اردو سرے کی ٹھیک ہے، کیا جس وقت میں اپنے گھر داخل تھی ہوں تا واتی اجازت منگا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں واتی اجازت مانگ۔ گل سونا ذرا، اس کہا جی میری اپنی اماں جی، اماں جن دی کوکھ چوں میں پیدا ہویا وہ میرے گھر وچ ہے تے کیا میں واتی اجازت مانگا؟ ہوئے ہوئے میرے نبی کا جملہ سنو سنو سنو، دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ میرے نبی کو جب وہ کہتا ہے نا جی میری اپنی اماں دے گھر میں داخل تھی ماں تا اجازت مانگ کے کھنگار کے سلام کر کے ونیا، تے اللہ دے نبی نے فرمایا کیوں تو اپنی ماں نو ننگا دیکھنا چاہتا ہے؟ اساں آدھے ہیں فلانا میرے بھرا دا گھر ہے جی، بھابی غیر مارا میں کہ نہیں ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا دیر تا موت ہے۔ اساں گھوڑے گتی کھڑے، میں تو آکھے حیا دے مختلف درجے، سپیکر تو آڈا ٹھیک ہوندا نا تے ٹائم ہی ٹھیک ہوندا تا ادھا گھنٹہ ہو رہی لواں ہاں، لیکن سپیکر تھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں تو یہ گل آکھنا چاہتا، تساں شادی تے جمع ہو سو یقیناً سارے اس مسجد دے نمازی نہ ہو سو یقیناً، ٹھیک ہے۔ دوسرے مسالک اور دوسرے مکاتب فکر دوسری جماعتاں نال بھی کئی ساتھیاں دا تعلق ہو سکتا ہے تواڈے وچوں، لیکن گل یہ ہے حیا اللہ دا پیدا کر، اللہ دی حداں نہ توڑ۔ مسلمانہ حیا اللہ کا پیدا کر، اللہ کی حد نہ توڑ۔ اس کے بعد حیا پیغمبر دا پیدا کر، کیا مطلب؟ پیغمبر دی سنت دے خلاف بدعت تے عمل نہ کر، سنت کو ترویج دو، سنت پہ عمل کرو، یہ پیغمبر دا حیا ہے۔ اور اس کو بعد اس سوسائٹی اور معاشرے دے اندر رہنا ہے، اس معاشرے دے اندر لوگاں دا بھی حیا پیدا کر۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ لے حیا نہیں ہوندا نا بندے دے اندر، پر جو مرضی ہے کردا رہا۔ قرآن کھول کے دیکھو تو صحیح، سورت ہوئے ہوئے میں ایک منت کروں آپ کی، میری منت مانو، اچھا ہکا یہ ہاں کرو چاہ یا نہ کرو چاہ جیسے دل ہونے پر ہک دفعہ دا بول پو، میں آکھا بھائی میں ہر نولی تے گیام تے لوگاں کوئی ہاں یا نہ کیتی آئی، ٹھیک ہے۔ ہک میں تواری منت کرا، منہ یا نہ منہ تواری مرضی ہے، اے تا اجازت دے ہو، منت کرا میں تواری ہاں۔ ہون توجہ نہ سننا، اللہ دا واسطہ ہے، آپ بھی تو جتنے بیٹھے ہو آپ ہی اپنے گھر دے جتنی خواتین ہیں، تمہاری بیوی ہے، اماں ہیں، بہناں ہیں، بچیاں ہیں، جیریاں بھی نوہ ہیں، کوئی بھی ہے، انہاں نو سورت نور ترجمے نال پڑھواؤ۔ کیوں مولانا غلط کہہ رہا ہوں؟ یقین کر سورت نور 18واں پارے دے اندر نصف دے قریب شروع ہوندی ہے، اے تو چا ترجمے نال پڑھ تے گھر چا پڑھا، یقین کر تیرے اندر حیا دا اللہ سمندر بھر دے سی، تینوں پتہ لگ رہا سی کہ مینوں ایک معاشرے دے اندر کنگے رہنا چاہیے ہے، میرے ریلیشنز کس حد تک ہونے چاہیے، میں نے کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، کیسے آنا جانا ہے، کیا کرنا ہے، کنا تو پردہ ہے کنا تو نہیں پردہ، میری زنانی لباس کنگے پاوے، میرے گھر والا میرے گھر دے افراد کنگے رہن۔ لباس دا جملہ آئی گیا وقت گل کیتی جاواں ہے، گل کیتی جاواں چھوٹی جائی، ایک پیارا سا جملہ ہے، پیارا سا جملہ ہے، یاد رکھو اس جملے کو ذرا سمجھنا صحیح۔ میں دوبارہ توجہ دلانا کر آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں، توجہ کرنا ذرا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ انسان کے اندر انسان کیسا ہے، برا ہے یا اچھا ہے، کہنوں نہیں پتہ لگتا نا، میں برا یا اچھا تو نہیں پتہ لگتا، میرے دل دے حال اللہ جاندا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کمال کی بات سنو، فرمایا انسان دا لباس جڑا ہوندا ہے نا، وہ انسان دے اندر دا ڈسپلے تے آئینہ ہوندا ہے، اندر چنگے او دا لباس بھی چنگا ہو سی۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ اندر چنگے لباس بھی چنگا ہو سی، اندر ماڑے لباس شو کرے سی، اندر کھوکھلائی۔ پہنچ گئے بات کو؟ گلنا چو گلنا تو بہو آندھی پہنچ انہوں بس کرا میرے ہے۔ بڑا کچھ دن یار میرے سامنے نا
बड़ा कीमती एक और जुमला आया, करता जाऊं। हाँ, मर्द के लिबास में, मैं 3 जुमले पढ़ रहा हूं, फिर इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। मर्द के लिबास में औरत की सफाई नजर आती है, औरत के लिबास में मर्द की गैरत नजर आती है, बेटी के लिबास में मां का किरदार नजर आता है। मैं वजाहत करे सा ता तो प्रॉपर समझ आ सही। मर्द सुथरे कपड़े पाई वदा है, मैले पाई वदा है, एक बटन त्रुट होया, एक कोनी इस तरीके नाल पाई वदा है, बुझ वनो जिंदगी दा साथी ढिल है, सोचता है, उसनु कहीं चंगी मंदी दा नहीं पता लगता। मर्द का लिबास औरत की सफाई जाहिर करता है। मर्द जरा सोना लिबास पैसी समझ गए ना, जिंदगी दा साथी सुथरा है। मैं आईना दिती वेना ते तराजू दिती वेना ते वह सारे मैनू गालियां न कढ़े, ठीक है ना। हाँ, मर्द का लिबास औरत की सफाई को जाहिर करता है। औरत कितनी साफ सुथरी है, उसके खामन का लिबास उतना साफ होगा। नंबर 1। नंबर 2, औरत का लिबास मर्द की गैरत को जाहिर करता है। नहीं समझे। औरत की वजह कपड़ा पाई दिए, मर्द की गैरत का पता लगता है। ठीक आखा। औरत का लिबास मर्द की गैरत जाहिर करता है। मर्द गैरत आला है, औरत दा लिबास उसकी बीवी दा लिबास ठीक हो सी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन, कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहन के भी नंगी होंगी। उलमा ने लिखा है उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो उसका स्टफ इतना बारीक है, इतना बारीक कपड़ा है कि जिस्म का कलर अंदर से छलकता है, या फिर वो इतना फिट लिबास है कि सारे उतार चढ़ाव नजर आते हैं। तो तुहानू मैं गल पे रसेंदा, कड़कियां गल्लां आखिर ते आ गई ने यार, हैं। हालांकि उसूल है रोटी तो बाद हलवा कवीन है, इयां रहे ना भाई मिठा मूर आवे, लेकिन बयान तो आखिर ते कड़वियां गल्लां आ गई। चलो थोड़ी जी बर्दाश्त करो, बात ना सर है। हाँ जी, टाइम ही है। ठीक है, अच्छा बात सुनो, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात है। मर्द के लिबास में औरत की सफाई नजर आएगी, औरत के लिबास में मर्द की गैरत नजर आएगी। केरा लिबास पहनती है औरत, ये मर्द की गैरत से सवाल होता है। अच्छा लिबास पहनेगी, पता चलेगा जना डाढ़स, लोग कहते ना डाढ़स, असाते जना गैरत आलस। ठीक है। और तीसरा जुमला, बच्चियों के लिबास में, बेटियों के लिबास में माँ का किरदार नजर आता है। माँ का किरदार चंगा हो सी, माँ हयाली हो सी, उदी बच्चियां दा लिबास भी तुसा कमजोर न देख सो। समझे न कमजोर का समझ गया ना। हाँ, माँ हया वाली होगी तो बच्चियां कपड़ा ठीक पैसन, सिर ते सिकार्फ ते दुपट्टा भी हो सी, हया वालियां हो सन। कि अल्लाह न करे माँ का किरदार कमजोर है। किरदार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह माफ करे बद करेक्टर है, मतलब ये है उसको उसकी अखलाकियात गिरी हुई हैं, उसको पता ही नहीं है एक इंसान का मिजाज कैसा होना चाहिए। अगर बच्चियां दे लिबास ते नजर मारो तो इतने तक उन्होंने बाजू होवन, ए वधिया बच्ची, एक तो ना छोटी बच्ची वो तो चलो मासूम फूल होंगे, ओ नहीं बड़ियों की बात कर रहा हूँ 10 साल प्लस में। ठीक है, तो उनके जो लिबास में देखो भाई इतने तक उसके बाजू है ही कोई नहीं, हाफ बाजू नहीं कहना चाहिए इसको, जो है ना बाजू लेस। ठीक है, और फिर सर पे दुपट्टा ही ना हो और नीचे जो है टाइट पहनी हुई हो, ये किस बात को जाहिर करेगा? माँ के किरदार को जाहिर करेगा कि माँ दे अंदर कितना हया है। बहरहाल गल्ला मैं मेरे ख्याल कड़वियाँ कर बैठा पाऊँ। ठीक है, ते अल्लाह करे अल्लाह ताला मैनू भी तो तुहानू पचावन की तौफीक देवे ते अमल की भी तौफीक देवे। ठीक है जी, बहरहाल जो दूल्हा साहब हैं मेरे ख्याल है बैठे हो ना, हाँ कड़वियाँ गल्लां तो इब्तिदा थी है, इंशाअल्लाह को सारा काम मिठा हो सी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।